میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں مدنی منانا ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی برگار میری جان بھی برگ پر میں قسم خدا مینوں سونے جیا کوئی ہو کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی میرا میرا وہ میری منزل بھی ہم سفر میں وہ سامنے بھی پس نظر وہ میرے اندر کی روشنی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ میرے اندر کی روشنی 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 ہے وہ میرے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے منزل ہم سفر
نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا 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 نبی لوٹانے ہو سہارے لوٹانے ہو سہارے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 میرا کوئی ہو نہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے
اللہ رب فرما رہے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الاخلاء گہرے دوست یومئذ قیامت والے دن، اس دن بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین اس دن اللہ والوں کی دوستی سلامت رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی چارے، یارانے، دوستیاں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک نیکی کے لیے انسان ترستا پھرتا اپنے باپ کے پاس پہنچے گا، ابا جان مجھے ایک نیکی چاہیے، دنیا میں میرے لیے گھر بناتا رہا، میرے لیے کماتا رہا، مجھے پلنگ بنا کے، بیڈ بنا کے، کمرے بنا کے دیتا رہا، ابا جان میں ایک نیکی کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے اگر تیرے پاس ایک نیکی ہو تو تجھے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس ایک نیکی کے لیے ترستا مارا پھرتا رہے گا، باپ کے پاس جائے گا، باپ نیکی نہیں دے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں نیکی نہیں دے گی، بہن بھائی بیٹے بیٹیاں کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ ہائے میں نے نیک عمل کیے ہوتے، دنیا کو ایسے گزارا ہوتا کہ اللہ بھی خوش ہوتے، اس کے حبیب بھی خوش ہوتے۔ اس وقت نیکیاں کام آئیں گی۔ اس دور میں، اس دنیا میں پیسہ کام آتا ہے، اسی طرح اس زندگی میں، اور وہ دائمی زندگی ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے لے کے جاؤ اپنے ساتھ۔ اگر تمہارے پاس گناہوں کا، آپ کے پاس گٹھڑی ہے، آپ گناہوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، بزرگ لکھتے ہیں کتابوں میں، آؤ اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو۔ جو اللہ والوں کی سنگت اختیار کرتا ہے گناہوں پہ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، باہر نگاہ اٹھتی ہے، حلال حرام کھا لیتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ آج اس دور میں، گئے گزرے دور میں، ہمیں سرکار حضرت میاں محمد حنفی سیفی آپ جیسی نیک ہستیاں ملی ہیں کہ ان کی نسبت کے صدقے ہم صبح سے شام تک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے۔ دوستو یہ زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو آنے والا وقت ہے، اس وقت پچھتاوا ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی، اس کی خادمہ اس کے لیے رات کو بستر بنا کر، بہت نرم ملائم بستر بنا کر اس کے لیے تیار کرتی، بادشاہ اس کے اوپر آرام کرتا تھا۔ کیا ہوا، ایک دن خادمہ نے سوچا کہ بادشاہ اس کے اوپر سوتا ہے، میں اس کے اوپر سو کر دیکھوں، تھوڑی دیر آرام کر کے دیکھوں۔ صرف وہ چیک کرنے کے لیے بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ آ گیا، اس نے کہا میرے بستر پر تو لیٹی ہے، تیری اتنی جرت؟ اس نے جلاد کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس خادمہ کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کو کہا اس کو کوڑے لگانا شروع کر دو، جہاں تک کوڑے لگاؤ گے اس کی جان نکل جائے۔ وہ کوڑے لگاتا لگاتا خادمہ روتی بھی تھی، ہنستی بھی تھی۔ بادشاہ نے کہا رک جا، جلاد کو رکنے کا کہا اور کہا کہ اس سے پوچھ روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں ہے؟ وہ خادمہ کہتی تھی میں روؤں نا، جب تو میرے جسم کے اوپر کوڑا لگاتا ہے، تجھے پتہ ہے کیا نزا میرے اوپر عالم گزرتا ہے، نزا کا عالم گزرتا ہے، میری جان نکلنے کو آتی ہے، روؤں نا تو کیا کروں؟ بادشاہ کہتا ہے اس بات کی تو سمجھ آتی ہے، پھر یہ بتا کہ تو ہنستی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے ہنستی اس لیے ہوں، اس بستر پر چند لمحوں کے لیے لیٹی ہوں تو میرا یہ حشر کر دیا ہے، سوچتی ہوں جو ساری زندگی اس پر سوتا رہا ہے قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا۔ تو دوستو اس دنیا کو پھولوں کی سیج نہ سمجھو، عیش و عشرت میں نہ گزارو، یہ تمہارا گریبان وہاں پکڑا جائے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، اب تو پچھتاوا کرے گا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سرگودا میں ایک لاش بہتی ہوئی آئی، سب نے اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر دیا، مسجدوں میں اعلان شروع ہو گئے لاش آئی ہے اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، چندہ اکٹھا کر کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن وہاں پر 4 بلیک کلر کی پراڈو گاڑیاں گردش کر رہی تھیں،
गांव वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि शायद पुलिस आ गई है। जाकर पूछा कि आप कौन लोग हैं? वो लोग कहते हैं कि हमें पता चला हमारी इधर लाश पहुंची है। उन्होंने कहा कि वो तो कल की दफन कर दी है, वजह क्या है? उन्होंने कहा कि किस तरह आपने दफन की? उन्होंने कहा हमने लावारिस लाश थी, उसके लिए मस्जिदों में ऐलान करके कफन दफन का इंतज़ाम किया, पैसे इकट्ठे करके उसको दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने उसको ऐसे दफन किया। ये 5 गाड़ियाँ भी उसकी हैं, 4, और ये चारों बेटे 5 बेटे भी उसके थे। हम तो उसके मालिक और उसके ड्राइवर थे। वो तो करोड़ों का मालिक था, लेकिन करोड़ों का मालिक होने के बावजूद उसको कफन नसीब नहीं हुआ। ये जिंदगी ऐसे ना गुजारो कि ऐशो इशरत में गुजर जाए, ना पैसा तेरा काम आएगा, ना तेरी पीछे जायदाद काम आएगी। सिर्फ और सिर्फ तेरी नेक औलाद हाथ उठाएगी, नेक अमल तेरी रूह को सवाब पहुंचता रहेगा। और जिसके पास अल्लाह वालों की संगत हासिल है, जिसके पास ये पल्ला मजबूती से पकड़ा हुआ है, अल्लाह इस निस्बत को सलामत रखे, ये उस दिन काम आएगी। बस यही है हमारा आखिरी पैगाम कि दोस्तों, जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह और उसके हबीब को खुश करने से गुजारनी। जिंदगी ये थोड़ा सा वक्त है। और बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान होती है। बच्चा जब जाता है, बंदा जब जाता है तो उसकी नमाज हो जाती है। अजान और जमात के दरमियान थोड़ा वक्त होता है। इसी दुनिया, यही ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैसेज, यही पैगाम और यही है, और इसी पर बाबा बुल्ले शाह साहब ने बात ख़त्म कर दी। आप फरमाने ने वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की कर दे ने। आप कहते हैं पंछी नू देख के, परिंदे को देख के अपना सबक हासिल कर लो। वेख बंदिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की कर दे ने। ना ओ कर दे रिज़क ज़खीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। ना ओ कर दे रिज़क ज़खीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। बंदे कदी किसी ने पंख पखेरू, भुखे मरदे वेखे ने। आप फरमाने ने किसी ने पंख पखेरू परिंदों को देखा? आप फरमाने ने कदी किसी ने पंख पखेरू, भुखे मरदे वेखे ने। बंदे ही कर दे रिज़क ज़खीरा, बंदे ही भुखे मरदे। ऐसी दौलत हो जो अल्लाह के रास्ते पर खर्च कर दी। और आखिरी शेर पर बात खत्म और जनाजा तैयार। आप फरमाने ने मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले। मैं अपनी फड़का मारी फिरदा है, कहना मैं बड़ी वड्डी चीज हाँ। मिट्टी दा पुतला है, जदों जाएगा तो मिट्टी दे विच शामिल हो जाएगा। आप फरमाने ने मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हसन दौड़ के कबूल तो मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लिम ईमानना व सल्लिम दीनना व सल्लिम इस्लामना व सब्बित अक़दामना की बारगाह बेकस पनाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जमी अंबिया मुरसलीन गिरवाए मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, रज़ाई वालिदैन, आपके अज़वाज मुतहरात, सबजादे सबजादियाँ, नवासे नवासियाँ, तमाम अहले बैत उज़ाम, सहाबा कराम, सहाबियात, अबू अल आसिफ हज़रत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी दामत बरकात व इकबाल के वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, अजीज़ रिश्तेदार, मुस्लिम गिरवाए मुक़द्दसा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जो कलाम पाक पढ़ी गई, जिसमें सूरह यासीन 15 बार, कुरान मजीद की तिलावत 1 बार मुकम्मल, 12 पारे तस्बीह 300 बार, कुल शरीफ 10 मरतबा, जितनी भी कलाम पाक साथियों ने पेश की, या अल्लाह बिलखसूस हमारे पीर भाई, हमारे दोस्त मोहम्मद यूनुस मोहम्मदी सैफ़ी जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, या अल्लाह जितनी भी कलाम पाक पढ़ी, या अल्लाह उनको पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इनकी रूह को, इनकी कब्र को ठंडा फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत के बागों में
جگہ عطا فرما، ان کی اگلی مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، محمد یونس محمدی سیفی صاحب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس نسبت کے صدقے یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں یہ کہ میں بھی جا رہا ہوں دوستو، ہاں آپ لوگوں نے بھی پیچھے آنا ہے کہ اللہ یہ نسبت سلامت رہے، ہمارے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرما، کل صحت عطا فرما، جنہوں نے یہ ہمیں لباس دے دیا، جنہوں نے ہمیں یہ امامہ شریف دے دیا، یہ نسبت اللہ یہ نسبت کو سلامت رہے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس کے حملوں سے محفوظ فرما، دنیاوی دولت لالچ حرص سے محفوظ فرما یا اللہ، اتنا عطا فرما جتنا تیرے راستے پر خرچ کرے یا اللہ، اولاد بھی ایسی عطا فرما مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والی نیک اولاد عطا فرما، بری اولاد سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو شوق ذوق کے ساتھ جذبہ عطا فرما، جدھر بھی دین کے نمائندے آستانے بنے ہیں یا اللہ، ان آستانوں کو دوام عطا فرما، جو ساتھی چلے گئے پیچھے یا اللہ، ان کے نمائندگوں کو یا اللہ، جتنے بھی نمائندے یا اللہ، ان کو سمجھ عطا فرما یا اللہ، وہ بھی اسی طرح کام کو چلاتے رہیں یا اللہ، یہ آستانے یہ مستانے یہ دیوانے قیامت تک یا اللہ ان کی خیر فرما، ان کے سینوں میں جو ذکر کی دولت ہے یا اللہ، ان کو یا اللہ استقامت عطا فرما یا اللہ، جس کے پاس یہ ذکر کی دولت نہیں اس کو یہ دولت نصیب فرما، اس طرح یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تو بھی خوش ہو، تیرا حبیب بھی خوش ہو یا اللہ، ہاتھ اٹھا کے جو ساتھی دعا کر رہے ہیں، جن کے رشتہ دار جن کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہوئے یا اللہ، ان کو بھی ثواب عطا فرما، جن کے پیچھے پڑھنے اور بخشنے والے نہیں یا اللہ، ان کو بھی ثواب عطا فرما، بالخصوص محمد یونس صاحب کی یا اللہ بخشش و مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر کو ٹھنڈا اور منور فرما، جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرما یا اللہ، ان کی جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ، ان کی اولاد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی اس طرح ذکر کرنے کی اور جس طرح تجھے زندگی پسند ہے یا اللہ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خلوص کے ساتھ، ساتھیوں یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اپنے پیر کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے پیر کا دامن نہ چھوڑیں، یہ قیامت تک تجھے اس صلے کا پتہ چلے گا، اس نسبت کا پتہ چلے گا، یہ نسبت رہے گی وہاں بھی آمینی کے گروپ میں جنت میں چلے جائیں گے یا اللہ، یہ جو یا اللہ ممتاز قادری صاحب غازی صاحب آج بہت بڑا جنازہ عاشق رسول ادھر پہنچ رہے ہیں یا اللہ، اس نے جس جذبے کے ساتھ یا اللہ جو کام کیا یا اللہ، پیچھے بھی ہمیں اسی طرح کے اور ممتاز قادری عطا فرما، ایسے جذبے والے مجاہد یا رسول اللہ کہنے والے مجاہد یا اللہ، جو گستاخ ہے ان کا سر قلم کرنے والے مجاہد عطا فرما، ملک پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما یا اللہ، یہ غریب لوگ پس رہے ہیں جس یا اللہ غربت میں، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، جنرل رحیل شریف صاحب کی خیر فرما، جنہوں نے یا اللہ وہاں پہ ان لوگوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا یا اللہ، ان ایسے مجاہد عطا فرما، پاکستان کی سرحدات کی خیر فرما، پاکستان کی یا اللہ جو دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ، جو پاکستان کے ساتھ جو باہر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کفار کو نیست و نبود فرما دے یا اللہ، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ادھر سے ساتھی آئیں اور زیارت بھی کرتے جائیں، آرام سے آرام سے آرام سے آرام نال بھائی آرام نال زیارت کرتے جاؤ تو مسافر کھا کے سرکار دے نال محبت ساڈی مدتاں تو ہی پکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڈی مدتاں تو ہی پکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڈی مدتاں تو ہی پکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڈی مدتاں تو ہی
محبت ساڈی مدتاں تو ہی پکی ہے سرکار دے نال محبت ساڈی مدتاں تو ہی پکی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 کدھر والفجر خدایا کے کدھر والفجر خدایا کے کدھر واللیل ناگلا 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 کدھر والفجر خدایا کے کدھر واللیل ناگلا